Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shaina Naz from Delhi. I want to share something to you. मौलाना जर्जिस की जब से गिरफ़्तारी हुई है, मैं एक बात अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जब से मौलाना जर्जिस गिरफ़्तार हुए हैं, दो बातें मैं नोट कर रही हूँ। एक तो टीवी चैनल्स वाले जो कह रहे हैं वो तो बेगैरती के अपना सबूत दे ही रहे, वो कभी सच को सच बोलने वाले नहीं है। और सियासत तो चाहती है कि हमारे कायदीन और हमारे जो उल्मा हैं या फिर मुस्लिम कौम के जितने भी लोग हैं उनको फुल तरीके से बदनाम किया जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उन पे झूठे एलिगेशंस लगाकर उन्हें बदनाम किया जाए और उनको सज़ा का मुस्तहिक बनाया जाए। वहीं अगर एक काफिर एक रेपिस्ट भी होता है तो उसको बाइज़्ज़त बरी करके उनको संस्कारी बोलकर फूलों की माला पहनाई जाती है और उनका मिठाई खिलाकर उनको इस्तकबाल किया जाता है। सारी ज़िंदगी भी अगर बिल्किस बानो अपने लिए इंसाफ मांगती रहेगी ना तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनके जो अगर काफिर लोग अगर रेपिस्ट भी है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जुराइम भी किए हैं तो वो संस्कारी होते हैं, इसलिए उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। वहीं एक अगर शाहरुख जिसके ख़िलाफ़ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि शाहरुख ने ही अंकिता को जलाया, तब भी उसे फांसी पे चढ़ाने की फुल तैयारी की जाती है। तो ये सियासत है, ये अदालतें हैं जहाँ मुसलमानों के लिए तो इंसाफ है ही नहीं। वो तो चाहती ही है कि मुसलमान जेलों में सड़ते पड़े रहे। 5 साल 10 साल 15 साल गुजर जाने के बाद जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है मुसलमानों के लिए, तब कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारी ज़िंदगी का खेल ख़त्म, अब तुम बाइज़्ज़त बरी। ये तो चला आ रहा है और होता ही आ रहा है, चलता रहेगा। मैं उन यूट्यूबर्स से कहना चाहती हूँ जो मौलाना जर्जिस को लेकर कितनी तरह तरह की बातें, तरह तरह के प्रोपेगेंडे चला रहे हैं, नए नए तार निकाल के अपना यूट्यूब चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ नई नई बातें बना कर पेश कर रहे हैं। मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, ये दो कौड़ी की मीडिया, बेगैरत मीडिया कभी सच को सच क्यों नहीं बोलती, जबकि मौलाना जर्जिस ने पहले ही सारी बातों से आगाह कर दिया। सारे सबूत के साथ उन्होंने कह दिया कि देखो मुझे इस तरीके से फंसाया जा रहा है, ना मैं वो लड़की को जानता हूँ, ना उसको मैंने कभी देखा है, और उसके बाप ने भी कहा है कि ये सब झूठ है। और वो लड़की जब वो आई थी केस दर्ज करने तो वीडियो जारी किया उसने, जिसने उस लड़की को ख़रीदा था वो भी उसके साथ में बैठा, उससे सवालात कर रहा है कि तुम क्यों केस दर्ज करवाना चाहती हो। वो लड़की बोली कि मैं इसलिए मैं केस दर्ज करवाना चाहती हूँ, 2 साल से मौलाना ने मुझे यूज़ किया, शादी का झांसा देकर मुझे यूज़ करता रहा और अब इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए मैं केस दर्ज करवा रही हूँ। जिसने भी इस लड़की को ख़रीद कर जो इंटरव्यू ले रहा था ना, उसने आज तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो लड़की, उसका ना कोई बाप दिखाई दिया, ना कोई भाई दिखा दिया, ना कोई माँ दिखाई देगी। क्या ये सिर्फ अकेली लड़की जो किसी के मातहत जाकर इसने अपना केस दर्ज करवा दिया, और जिसने दर्ज करवाया उसने अपना चेहरा क्यों छुपाया? उसने भी नज़र आना चाहिए था ना सोशल मीडिया पे, क्यों छुपता फिरा वो? मिस शाहिना या जो भी नाम था उस लड़की का, अब तो आप केस जीत चुकी हो और जर्जिस को गिरफ़्तार भी करवा चुकी हो। मौलाना जर्जिस को आपने जेल तो भिजवा दिया, अब तो तुमको बहुत खुश होना चाहिए। और इसी तरीके से अब भी वीडियो आपको जारी करके सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, खुश होना चाहिए कि देखो तुम अब जर्जिस मौलाना को फंसाने में, उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गई, तो तुम्हें खुशियाँ मनाना चाहिए। अब कहाँ छुप के बैठ गई, कौन से बिल में छुप गई तुम? आओ बाहर आओ, बनाओ सोशल मीडिया पे, बताओ लोगों को कि तुमने किस तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी तुमको हासिल हो गई है, मैं तुम्हें हार पहनाती हूँ। आओ ना, कहाँ छुप के बैठ गई? और वो जिसने तुमको ख़रीदा था वो भी आए, अपना चेहरा दिखाएं। जर्जिस मौलाना को फंसाने वालों, बेगैरतों, दो कौड़ी में अपना ज़मीर बेचने वाली वो लड़की और कौम का वो नासूर जिसने ये करवाया है, पता नहीं इसकी बदबू से कितने लोग कौम के बीमारी में मुब्तला होंगे। अल्लाह की लानत हो तुम लोगों पर, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। तुम तैयार हो जाओ अल्लाह की लानतें हासिल करने के लिए। एक बेबुनियाद
الزام پر تم نے کسی بے گناہ کو پھنسایا ہے اور کسی اسکالر کو پھنسایا ہے، وہ بھی اپنے حسد اور بغض کی بنیاد پر اتنا گر گئے، اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو، ایک مسلمان کے خلاف تم اتنی چالیں چل رہے ہو۔ تم دنیا کا قانون تو خرید سکتے ہو لیکن اللہ کا قانون تم خرید نہیں سکتے۔ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، صبر کرو۔ اور وہ یوٹیوبرز جو غلط بیانی کر رہے ہیں، تمہیں تو اپنی روٹیاں سیکنے کا موقع مل گیا ہے نا، خوب سیکو۔ تمہارے چینل تو اٹکے پڑے تھے، نہ یوٹیوب تمہارے ویورز بڑھ رہے تھے، نہ تمہارے فالوورز بڑھ رہے تھے۔ تمہیں تو موقع مل گیا ہے، خوب اٹھاؤ فائدہ، خوب بدنام کرو۔ تمہاری ماؤں نے تمہیں حلال دودھ پلا کر، حلال کمائی کھلا کر بڑا کیا۔ اب آج تم سوشل میڈیا پر آ کر تم اپنی کمائی کو حرام طریقے سے کما کر اپنا پیٹ بھر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہیں حقیقت نظر نہیں آتی؟ جو بالکل واضح ہے، حقیقت کو سامنے رکھو گے نا تو تمہارا چینل ہی نہیں چلے گا اور تمہیں گالیاں سننی پڑیں گی تمہارے اپنوں سے۔ اسی لیے تو تم مرچ مسالہ لگا کر جرجس کے بارے میں حرام کمائی کما رہے ہو، ان کے بارے میں جو ہے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہو۔ تمہیں تو موقع مل گیا ہے، خوب فائدہ اٹھا لو۔ اور میں ان چینل والوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان میں ہمارے سنی بھائی بھی، بریلوی بھائی بھی اور دیوبندی بھائی بھی ہے، جنہوں نے کورٹ کے فیصلے کے تحت نیوز تو چلا دی، لیکن جب ان پہ حق واضح ہو گیا تو انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اصلاح کر لی اور صحیح نیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کیا۔ میں ان بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی کمائی میں حرام چیز کو نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ حرام کمائی نہیں کھانا چاہتے۔ حرام طریقے سے کسی کا دل دکھا کے یا کسی کی آبرو سے کھیل کر وہ اپنی کمائی کو حرام طریقے سے نہیں کما کے کھانا چاہتے۔ حالانکہ چیٹ باکس میں انہوں نے بہت گالیاں بھی کھائی ہیں حق کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ حق بات کو جب سمجھ گئے نا تو اس کو واضح طور سے بیان بھی کر دیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کسی کی عزت آبرو اچھال کر پیسہ نہیں کمانا چاہتے۔ ایک بات تو سچ ہے، جو جتنا بڑا مقام رکھتا ہے اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، دنیا ان سے اتنا جلتی بھی ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، یہ وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ عزت سے جلنے والے خونخوار بھیڑیاں ہیں جو ریوڑ میں گھس کر چند جانوروں کو ان کی جانوں سے کھیل کر نقصان تو پہنچا دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ریوڑ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک وقت کا یہ پیٹ تو بھر سکتے ہیں، اپنی آگ تو بجھا سکتے ہیں، لیکن کیا ان کے آتنک مچانے سے، ان کے خونخواری سے کیا ریوڑ ختم تو نہیں ہو جاتا نا؟ جرجس کو یہ مٹا سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں مٹا سکتے۔ یہ نہیں جانتے کہ جرجس مولانا کے پیچھے کتنے چھوٹے جرجس آ رہے ہیں، ان کے نقش پا پہ چلتے ہوئے کتنے جونیئر جرجس پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک جرجس کو تم جیل میں ڈالوں گے، ہزاروں جرجس ان کے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک شائنہ اگر تم خرید کر اس کو جھوٹے ایلیگیشن دے کر تم اس مولانا جرجس کو جیل بھیجو گے تو ہم جیسی ہزاروں شائنہ کھڑی ہو جائیں گی جو جرجس مولانا کے سپورٹ میں کھڑی ہو بات کرے گی۔ جیل جانا کوئی بری بات نہیں، بڑی بات بھی نہیں، کیونکہ جیل میں ضروری نہیں مجرم لوگ ہی جاتے ہیں، جن پر کوئی جو مجرم نہیں بھی ہوتے ہیں نا ان کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں مجرم بنایا جاتا ہے تب وہ جیل میں جاتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چاروں امام نے قید کی زندگی گزاری ہے۔ جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ تم جیسے منافقوں کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے کیس میں پھنسا دینا، اور سیاست تم ہی جیسے لوگوں کو خرید لیتی ہے اور تم ہی لوگوں سے کام لیتی ہے، کیونکہ تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم سیاست کو آئینہ دکھا سکو، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں۔ تم سیاست کو کیا آنکھ لڑاؤ گے؟ تم اس سے سیاست سے تمہیں آنکھ لڑانے کی تم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ کل ڈاکٹر ذاکر نائک کو پھنسایا گیا، آج جرجس مولانا کو پھنسایا گیا بغیر ثبوت کے، اور کل اور کسی اور مولانا کو پھنسایا جائے گا۔ آج مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب بھی
بتا رہے ہیں اپنے بیانات میں کہ مجھ پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھ پہ بھی پریشر دیا جا رہا ہے، مجھے بھی لیٹرز آتے ہیں. تو تم جیسے ہی 2 کوڑی کے ضمیر فروش لوگ ہیں نا، تم ہی لوگوں کو سیاست استعمال کرے گی، اور ان کو بھی ان کے ساتھ بھی خدا نہ کرے ان لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہو. اللہ انہیں علماؤں کی حفاظت فرمائے جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور تم جیسے منافقوں سے بھی ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور سیاست کے مکر و فریب سے بھی ان لوگوں کی حفاظت فرمائے. ایک بات میں کہہ دینا چاہتی ہوں، مولانا جرجس سے جلنے والوں، حسد خورو، تم ان کے پیر کی دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتے ہو. چھوڑ دو ان سے جلنا اور اپنے مطلب سے مطلب رکھیے. اسلام کی مدد کرنا ہو تو اسلام کی مدد کر دیجیے. یہ کسی کے پیچھے چل کر اپنا وقت نہ برباد کرو، اور اپنا پیسہ، مال، عزت داؤں پہ نہ لگاؤ. مسلم نیشن کو بدنام مت کرو. اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو اسلام کا نقصان بھی مت کرو. اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں لگاؤ. قوم کا بھلا نہیں کر سکتے ہو تو برا بھی مت سوچو. اگر اسی طریقے سے تم پیچھے پڑے رہو گے اسکالرس کے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی تم پر ایک دن تم کو اپنے کٹگھرے میں کھڑے کرے گا. جب کیا جواب دو گے؟ سوچئے ذرا سا. آپ مولانا جرجس کو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ جس انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا، تب وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ جیل سے، نہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا ہے. وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس کو وہ خوش رہتا ہے، اور لوگوں کو یہ عبرت دیتا ہے کہ ایمان کے لیے دیکھو ہر مصیبت کو ہم ہنس کے سہ لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام ادا کرتا ہے کہ وہ خود ہی